جب تک انسان میدان عمل میں نہیں آتا اور آ کے کچھ خیر کی بات نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا دشمن بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ گھر بیٹھ کے کوئی بات نہ کرے، اس کی مخالفت نہیں ہوتی۔ اللہ کے جتنے نیک بندے تھے، جب وہ میدان عمل میں آئے، تبلیغ کی، دین کی دعوت دی، تو لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ، ہم تو حق بات کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم تو دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے بندوں، جب تم حق بات کہو گے تو یہ تم پہ اعتراض کریں گے، نقصان وہ ان کا اپنا ہوگا، لیکن اس اعتراض کا فائدہ تمہیں ضرور ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان، یہ مشکل کام ہے بڑا نا، اعتراض اپنے پہ لینا۔ انسان فطری طور پہ تعریف پسند ہے، اس کے نعرے لگے تو خوش ہوتا ہے، اس کی مخالفت ہو تو پریشان ہوتا ہے۔ تو فطری طور پہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، لیکن یاد رکھیں، حق کی بات کہنے سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ بڑی رکاوٹیں، یہ بڑے مسائل کا شکار ہمیں ہونا پڑتا ہے جب ہم حق پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی بندہ ہے ہی نہیں جس کی ساری دنیا تعریف کرے، اس کا کوئی نہ کوئی مخالف ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک شخص کا جنازہ پڑھا۔ جنازے کے بعد لوگوں نے کہا کہ کیونکہ بہت بڑا مقام تھا آپ کا، لوگوں نے کہا کہ حسن بصری کو کہ کیا بات ہے، اپنے بیگانے سارے اس بندے کے جنازے میں شامل ہوئے، کیا بات ہے اس بندے کی، اس کی بڑی خوبیاں تھیں، ہر ایک اس کے ساتھ راضی تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یہ سننے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ یا شیخ، یہ تو بڑے مقام والا بندہ تھا، لوگ بڑی عزت کرتے تھے، اس سے کوئی ناراض ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ لوگ تو نبیوں سے بھی ناراض تھے، لوگ تو اللہ کے ولیوں سے بھی ناراض تھے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کو راضی رکھا جائے۔ جب بندہ حق بات کہتا ہے تو اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ذو وجہین تھا، دو چہرے والا تھا، دو چہرے والا تھا، جس کے پاس جہاں جاتا تھا اسی کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، اس لیے اس کا کوئی دشمن ہی نہیں بنا، اس لیے اس کی کوئی مخالفت ہی نہیں کر رہا۔ تو اس کا تو اپنا معیار زندگی نہیں نا، اس کی اپنی طرز زندگی نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو راضی کرتا ہی رہا، اس لیے کہ ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملائے۔ سنو، جب بندہ حق پہ اڑ جاتا ہے نا، کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کے کوئی نہ کوئی لوگ جو ہے دشمن بنتے ہیں، کیونکہ سارے حق سننے کے عادی نہیں ہوتے نا، سارے حق سننے کی ان کو عادت نہیں ہوتی۔ میں اس لیے کبھی کبھی اپنے قاری صاحب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ قاری صاحب، اگر 99 لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں تو ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو ٹانگوں کو کھینچنے والے ہوتے ہیں، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔
وہ بھی ہوتے ہیں، ان کا اپنا کردار ہے، ہمارا اپنا کردار ہے. ہم نے اپنے جو ہے وہ دین کی خدمت کرنی ہے، ہم نے دین کو لے کے چلنا ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ ہاتھ چومنے والے بھی تو ہوتے ہیں نا، اور لیگ پولنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ٹانگیں کھینچنے والے بھی ہوتے ہیں، تو پریشان نہیں ہوا کرتے. اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اسے کوئی گرا سکتا. دیکھیں حضور علیہ السلام نے 40 سال کے بعد یہ فرمایا کہ میں نبی ہوں. حالانکہ وہ پہلے دن سے ہی نبی تھے، پہلے دن سے نبی تھے. اس سے پہلے جو اپنے باپ کو باپ نہیں کہتے تھے، یہ غور سے سنیں، جو لوگ عرب میں اپنے باپ کو باپ نہیں مانتے تھے، وہ لوگ بھی حضور کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، دیانتدار بھی کہتے تھے. کمال کی بات ہے نا. جو اپنے باپ کو باپ نہیں مانتے تھے وہ بھی میرے نبی کو دیانتدار مانتے تھے، صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے. آپ کا مقام تھا. تو پھر وقت جب گزرتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے تاجر حضور کے پاس آ کے بیٹھا کرتے ہیں، حضور کی خدمت میں ان کی سیرت اور کردار سے معزول ہوا کرتے. لیکن 40 سال تک آپ کو دیانتدار بھی کہا کرتے، آپ کو صادق بھی کہتے، آپ کو امین بھی کہتے. 40 سال کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا نا، تو وہی لوگ جو صادق کہنے والے تھے وہ ساحر کہنا شروع کر دیا، کاہن کہنا شروع کر دیا، جادوگر کہنا شروع کر دیا، مجنوں کہنا شروع کر دیا. حضور اپنی تبلیغ سے ہٹے، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. آپ دین اسلام کی جو اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ اس کو لے کے چلتے رہے. تو جس معاشرے کے اندر آپ لوگ رہتے ہیں وہاں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں سارے ہی ہاتھ چومنے والے نہیں ہوتے، کچھ ہاتھ کاٹنے والے بھی ہوتے ہیں. تو حق بات کہنی چاہیے، دین کو پھیلانا چاہیے، اس سے لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. ہم نے اپنا اصل میں گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہم نے کبھی دیکھے جو مسلسل نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، عید کی نماز بھی نہ پڑھے، کم از کم اسے لوگ یہ تو ضرور کہتے ہیں نا یار یہ بے نمازی اچھا نہیں ہے، اس نے تو کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی. روزہ نہ رکھے صحت ہونے کے باوجود، اسے کم از کم یہ لوگ ضرور اتنا مجھے پتا ہے کہتے ہیں یار یہ دیکھو ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، یہ روزے نہیں رکھتا. ایک گناہ ایسے عام ہو چکا ہے، ایسے خون میں رچ بس گیا ہے. بے نمازی کی بھی ملامت کرتے ہیں، بے روزے کی بھی ملامت کرتے ہیں، زکوٰۃ کی طاقت رکھنے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی ملامت کرتے ہیں. لیکن ایک ایسا گناہ ہے جو اتنا رچا ہے، اتنا بسا ہے، جس نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے، برباد کر دیے، تباہ کر دیے، خوشحالیوں کو بربادی میں بدل دیا. اس کو کبھی کسی نے بولا ہی نہیں کہ یہ غیبت بھی برا گناہ ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی اس کے بارے میں فکر نہیں کی کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے. اس طرح گھروں کے گھر اجڑ گئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے نصیحت فرمایا اپنی زبان کو باہر نکال کے اس انگوٹھے اور انگلی سے اس طرح پکڑ کے زبان کو، حضرت معاذ کو کہا کہ معاذ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا. جہنم میں سب سے زیادہ جو کثرت سے لوگ ہوں گے
وہ اپنی زبان کی غیبت کی وجہ سے. اور یہ جو شیطان ہے بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑا تاجر، بڑا سمجھدار، بہت بڑا تاجر ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ کس طریقے سے تجارت کرنی ہے. اسے پتا ہے کہ صوفی ٹائپ آدمی جس نے منہ میں داڑھی رکھی ہے یہ تو سینمے میں نہیں جائے گا، جو نماز پڑھتا ہے وہ سود کے قریب بھی نہیں جائے گا. اتنا تو وہ جانتا ہے نا، وہ جس نے داڑھی رکھی ہے، جس کا گیٹ اپ اچھا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے، وہ تو شرم کھائے گا کہ میں سینمے میں جا رہا ہوں. اور وہ کبھی بھی سود کا مال نہیں کھائے گا جو نماز پڑھتا ہے. تو نیک لوگوں کے ساتھ کیسے اس کی تجارت ہے؟ اسے پتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ نہیں سود کھائے گا. اسے میں نماز بے نمازی کے لیے بولوں بھی کہ نماز نہ پڑھو، یہ نہیں میری مانے گا، پکا ہو چکا ہے. اس کا وار دیکھیے، وہ نیک لوگوں کے ساتھ کس طرح وار کرتا ہے. وہ ساری چیزوں کو نماز سے نہیں روک سکا، وہ سینمے سے اس نے اپنے آپ کو اچھے بندے نے روک لیا اپنے گیٹ اپ کی وجہ سے، سود کے مال سے روک لیا، لیکن اس نے چھوڑی نہیں جان ابھی. دل میں بات ڈال دی. جو بڑا پرہیزگار، جو بڑا نمازی، جو بڑا نیک بندہ ہے، اس نے دل میں بات ڈالی وہ میں بہت اچھا ہوں، بہت نیک آدمی ہوں. یہ تو اتنے اچھے نہیں ہیں، میرے رشتے دار اچھے نہیں ہیں. وہ ان کی مخالفت شروع کر دی، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا شروع کر دیا. اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ جس کا وار سود پہ نہیں چلا، نماز پہ نہیں چلا، سینمے پہ نہیں چلا کہ اس اچھے آدمی کو یہ گناہ کے کام کروا لے، اس نے اس کو تکبر کی طرف لگا دیا، غیبت کی طرف لگا دیا کہ کم از کم یہ میرے اس وار سے تو نہ بچے. وہ بہت بڑا تاجر ہے، چھوڑتا نہیں ہے بندے کو. تو اس نے طرح طرح سے لوگوں کے اوپر وار کرنا شروع کیے، اور اس میں وہ تکبر کی آگ میں بھڑک کر جب دوسروں کو خیر سمجھتا ہے غیبت کر کے، گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. اور زبان کا زہر اتنا زہر ہے، اتنا ناگن کا زہر نہیں ہوگا. اور خوبصورت دریا اللہ نے ہمیں دیا، دریائے جناب جو ہے، اس کا سارا پانی گھروں کے اوپر ڈال دیا جائے، آگ نہیں جل سکے گی. جو ویسے آگ لگی ہے اس کو پانی سے بجھا سکتے ہیں، لیکن جو غیبت کی آگ ہے نا، اس کو دریائے جناب کا پانی بھی بجھا نہیں سکتا. کہ سینوں کے اندر لگی ہے، یہ اندر لگی ہے، یہ باہر نہیں ہے جس کو کوئی بجھا سکے. پانی، پیٹرول اور گیس سے اتنی آگ جل کے نقصان نہیں ہوتا جتنا غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے. آباد گھر بربادی میں بدل جاتے ہیں، خوشحالیاں بدحالیوں میں بدل جاتی ہیں، مسکراہٹیں رونے میں بدل جاتی ہیں، خوشحالیاں جو ہے وہ بے رونقی میں بدل جاتی ہیں، اور ایک کہانی اور قصہ رہ جاتا ہے. اچھے گھر کی جو خوشیاں تھی وہ ایک داستان بن جاتی ہے کہ کبھی تھے خوش، کبھی تھے خوش. اتنی بربادی پھیلتی ہے، اتنا برباد کر دیتی ہے. اس لیے زبان کا جو زہر ہے گھروں کے گھر اجاڑ دیتی ہے. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.